عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین اور جمیل تھا، ہمیشہ پہلی سب میں نماز پڑھا کرتا تھا، تہجد گزار تھا، نمازی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر بڑا رشک آتا، حسن و جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور اس حال میں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ ایک مرتبہ ایک رات نماز پڑھ کے جا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی نے اسے کہا کہ میرے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی اور ہے نہیں، اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آپ آؤ اور ہم مل کر اسے باہر کسی شفا خانے لے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس لڑکی نے دروازے کو بند کر دیا، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا اللہ سے ڈر، اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا اگر تو نے میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا تو میں ابھی شور مچا دوں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی کہ تو میرے گھر میں غلط کام کی نیت سے میرے پاس آیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ فوراً اس نے آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان کا گروہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ محرم مجھے بات کرنے کی دعوت دے، نہ محرم مجھے ملاقات کرنے کی دعوت دے، نہ محرم مجھے گناہ کرنے کی دعوت دے، گناہ کی طرف بلائے۔ ہو نہیں سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ جس اللہ نے کان میں سنوائی دی، جس اللہ نے آنکھوں میں بینائی دی، جس اللہ نے دماغ کو سوچنے کی طاقت دی، جس اللہ نے دل کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، جس اللہ نے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، اس سارے وجود کو اسی اللہ کے خلاف میں استعمال کروں، ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جیسے بے ہوش ہوا تو لڑکی بڑی پریشان ہوئی، اس نے اپنی جو گھر میں باندی تھی یا غلام تھا اس کے ساتھ کہا بھائی اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر پہنچاؤ۔ چنانچہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ والد نے اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ والد بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا میرے بچے؟ ہوش آیا؟ کہا کیا ہوا بیٹا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اس نے پورا قصہ بتایا۔ دوبارہ یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پھر چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس صدمے کو بھی برداشت نہیں کر سکا کہ گناہ کی دعوت مجھے کیسے دی گئی، اتنا اس کے دل و دماغ میں اس کا بوجھ تھا۔ چنانچہ والد نے راتوں رات اسے نہلایا، غسل دیا، نماز جنازہ اس کی ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو بتایا گیا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ پورا قصہ سنایا گیا، آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اور جب آپ اس کی قبر پہ گئے تو آپ نے آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ